نہیں پایا جاتا اور وہاں پر فرقہ نہیں پائی جاتی. وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ تم یہ ہو تو اس لیے نہیں ملے گا اور تم یہ ہو تو اس لیے تمہارا یہ حق ہے کہ یہ ملے. یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی نقصان دہ ہیں. اور اب اس ملک میں ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے, اس کا بھی میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں ختم کرنے سے پہلے, کہ پہلے رائٹ ہوا کرتا تھا. رائٹ سے بہرحال سب کو تکلیف ہوتی تھی, محلے بند ہوتے تھے, کرفیو لگتا تھا, دفعہ 44 لگتی تھی, لوگ پکڑے جاتے تھے اور دونوں کا نقصان ہوتا تھا. اس کے بعد کچھ سوچنے والوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو ایسی چیز ہے جس میں خاص طریقے سے, اس لیے کہ معاف کیجیے گا, کچھ ایسے لوگ جو کہ اس کو فائننس کرتے ہیں, ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں کرفیو کے اندر, ان کا ہمارا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس میں ہمارا یہ نقصان نہ ہو, فائدہ بھی فائدہ ہی ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ دنگے کے بجائے اب جو ہے دہشت گردی کراؤ, ٹیررزم. ٹیررزم ہندوستان میں کوئی بڑی چیز نہیں تھی, ٹھیک ہے کہیں کہیں تھی, نارتھ ایسٹ میں کچھ ہوئی تھی, اس کے بعد ایک خاص حالات میں جبکہ گولڈن ٹیمپل پہ حملہ ہوا اس کی وجہ سے پنجاب میں بھی ہوئی تھی, بہرحال اس کی وجہ تھی کچھ, پھر وہ ختم بھی ہو گئی. لیکن مسلمانوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں اس چیز کو بہت ہی گہرائی سے دیکھ رہا ہوں اور کئی سال سے میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ لیے ہوئے ہوں, وائٹ پیپر آن ٹیررزم, جو کہ ابھی اگلے 3-4 مہینے میں وہ آ جائے گا سامنے. بہت بڑا ایک جو ہے 600-700 پیج کا ایک پورا ایک دستاویز ہوگی, ڈاکیومنٹڈ ایک اسٹڈی ہوگی کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا. تو یہ میں ایک خلاصے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے جو دماغ, جو کہ رائٹ وغیرہ بہت بڑا ایک طرح برین ہے جو کرتا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ کراؤ اور اس کا جو ہے اس طرح سے کرو کہ اس کا الزام مسلمانوں پہ جائے. مطلب یہ کہ مسلمان مرے بھی, مسلمان پکڑا بھی جائے, وہی جیل میں جائے, اور اس کی بات پوری کمیونٹی کو کہہ دو کہ یہ دہشت گرد ہے. یہی اڈوانی جی جو اب جو کہتے ہیں کہ صاحب ٹیررزم کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا, یہی اڈوانی جی صبح شام کہتے تھے کہ سارے مسلمان آتنکی نہیں ہوتے لیکن سارے آتنکی مسلمان ہوتے. صبح شام بولتے تھے. ہمارے پاس کٹنگ موجود ہے, ایک نہیں 1 ٹن موجود ہے, 1 ٹن کٹنگ ہمارے پاس موجود ہے, ہم دکھا سکتے ہیں صبح شام. آج بولتے ہیں نہیں. جب ان کے لوگ پکڑے گئے, جب سوامی اسیمانند پکڑے گئے, پرگیا ٹھاکر پکڑی گئی, کرنل پروہت پکڑے گئے, اور مان لی کون سے پکڑے گئے, بہت سے اس وقت جیل میں ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں 30-40 آدمی جیل میں ان کے پکڑے ہوئے ہیں. تب سے معلوم ہوا جب جو 2008 میں کرکرے جو ایک بہت ہی اپرائٹ پولیس آفیسر تھا, اس نے ہٹ کر کے جب دیکھنا شروع کیا, جب اس نے ٹھیک سے ریسرچ کیا, وہ جو موٹر سائیکل جو کہ مالیگاؤں 2008 کے بلاسٹ میں استعمال ہوئی تھی, جس کے اندر چیسس نمبر مٹا دیا گیا تھا, لیکن اس نے اس کو فورنسک لیب میں بھیجا اور اس کا جو امپریشن تھا اس سے معلوم ہو گیا کہ اس کا نمبر کیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ سادھوی پرگیا کی یہ موٹر سائیکل تھی. پھر وہاں سے اس نے ان لوگوں کو پکڑنا شروع کیا اور اس کے بعد کہانی بہت لمبی ہے, لیکن تب سے معلوم ہوا کہ ان دنگوں کے پیچھے کون تھے. یہاں تک کہ خود ہماری یونین ہوم منسٹری نے آفیشیلی بتایا کہ 12 بلاسٹ جس میں کہ سمجھوتا وغیرہ شامل ہے. سمجھوتا تو ایک انٹرنیشنل ایک ٹیررزم تھا, اس لیے کہ 2 ملکوں سے تعلق رکھتا تھا. تو اس میں 12 میں ثابت ہو چکا ہے کہ سیفرن ٹیررزم بولتے ہیں, وہ بعض لوگ کہتے ہیں اچھی لفظ نہیں, لیکن یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا لفظ ہے جو کہ 2 ہوم منسٹر استعمال کر چکے ہیں, چدمبرم کر چکے ہیں اور شندے جی کر چکے ہیں اس سیفرن ٹیرر کے نام کو. تو اس میں وہ انوالو تھے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں, لیکن اصلی جو برینز ہیں وہ نہیں پکڑے گئے. آپ کو تعجب ہوگا کہ 2 چارج شیٹس, اجمیر بلاسٹ کیس اس کی چارج شیٹ اور مالیگاؤں 2008 اس کی جو چارج شیٹ, اس کے اندر اندریش کمار کا نام لکھا ہوا ہے. لیکن اندریش کمار سے آج تک کسی نے ہمت نہیں کی ان کو بلا کر کے بات کرنے کی, یا ان سے جا کر یہ پوچھنے کی کہ بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. انٹروگیشن تو بات کی بات ہے, سمن آف وارنٹ تو بات کی بات ہے. آج تک کسی نے نہیں کی, جبکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو پلان کرنے میں, اس کو فائننس کرنے میں اور اس کا آئیڈیا دینے میں اندریش کمار کا کام ہے, جو کہ RSS کی جو 7 کوئی 8 ٹاپ جو لوگ ہیں اس میں سے ایک ہیں. اور ابھی اسی مہینے جو فروری گیا ہے, جو اس کے اندر کاروان میگزین جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ میگزین ہے, پرانا میگزین ہے, اس کے اندر بہت ہی زبردست ایک 4 انٹرویوز پہ بیسڈ ایک آرٹیکل چھپا ہے, جو کہ اسیمانند سے ان کی رپورٹر جو کاروان کی اس نے لیا تھا,
اور اس کے اندر اس نے صاف طریقے سے اسیمانند نے اقرار کیا ہے کہ موہن بھگوت جو کہ اس وقت RSS کے چیف ہیں اور اس وقت سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، تم اس کو کرو، لیکن اس طرح سے کہ ہمارا اس میں نام نہیں آنے پائے. اور انہوں نے کہا سنیل جوشی جو ہے انہی کا آدمی پرچارک تھا ادھر اندور کے علاقے میں، یہ اس میں جو ہے ہماری طرف سے تمہارے ساتھ کام کرے گا. اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے جانتے ہیں آپ، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹھیک سے تحقیقات کی جائیں گی تو معلوم ہوگا کہ سارے واقعات میں شاید ایک دو کسی اور نے بھی کیا ہو. میں تو یہ نہیں کہتا کہ ضروری ہے کہ 100% ہی انہوں نے کیا ہوگا، لیکن جو اکثر واقعات ہوئے انہی لوگوں نے کیا. اور اس کے بعد میڈیا، خاص طریقے سے ہندی میڈیا، ان کے بھی آگے چلتا ہے، فوراً بولنا شروع کرتے تھے کہ صاحب یہ تو لشکر طیبہ نے کیا ہے، بھوجی نے کیا ہے، اور فلاں نے کیا ہے، اور اس میں جیش محمد نے کیا ہے. ممکن ہے وہ بھی کرتے ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ سب چیزیں. اور آج کل جو ہے انڈین مجاہدین کو بھی آج کل انڈین گورنمنٹ نے بین کر دیا ہے، لیکن بین کرنے سے صرف 2 مہینہ پہلے ہوم منسٹری کے ایک آدمی کو کوٹ کیا تھا کلکتہ کے ٹیلی گراف نیوز پیپر نے، جس میں کہا تھا کہ ہم اس لیے نہیں بین کر رہے ہیں کہ ہم جانتے نہیں کیا چیز ہے. اور 2 مہینے کے بعد ان کو معلوم ہو گیا کیا چیز ہے اور بین کر دیا اس کو. ایک ایسی آرگنائزیشن جس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں کون اس کا صدر ہے، کہاں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، کس نے اس کو بنایا، کس نے اس کو فائننس کیا. کبھی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ہے، کبھی کہتے ہیں وہ انڈیا کی ہے، کبھی کہتے ہیں وہ القاعدہ کی ہے، کبھی یعنی ہر طرح کی بات. اگر آپ کٹنگز جو ہے ہمارے پاس تو کلو کٹنگز ہیں اس سب چیزوں میں، اگر آپ ملا کر کے دیکھیں گے اتنا کانٹرڈکشن ان لوگوں کی باتوں میں ہے. لیکن اس کے باوجود میڈیا جو ہے فوراً ادھر بلاسٹ ہوتا ہے، اور اگلے جو سیکنڈ جو بریکنگ نیوز آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب لشکر طیبہ نے کر دیا، انڈین مجاہدین نے کر دیا. تو یہ ایک ماحول بنایا تھا. یہ فرقہ واریت جو ہے یہ بالکل ان ایکشن نظر آتی ہے، ہو رہی ہے. اور یہ اس کا جو زہر ہے وہ جگہ جگہ پہنچ چکا ہے. خاص طریقے سے جو نیوز رومز ہیں میڈیا کے، چینلز کے، وہاں پر بہت اچھی طرح جا چکا ہے. اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے اس کے بارے میں اس ملک میں صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے، صحیح طریقے سے آنکھ نہیں کھلی ہے. اور اگر آنکھ نہیں کھلی ہوگی تو یہ ملک پیچھے ہی رہے گا، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ اس قسم کی جو فضا بنائی جاتی ہے تو اس میں جو مظلوم ہوتا ہے صرف اسی کو نقصان نہیں ہوتا، جو ظالم ہوتا ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے. جو کمیونٹی اس قسم کی سوچ رکھتی ہے کہ دوسرا جو ہے غلط ہے، وہ بھی اس کو بھی نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ پھر صحیح طریقے سے صحیح کام نہیں کر سکتی ہے، وہ صحیح طریقے سے اپنا راستہ نہیں بنا سکتی ہے، بلکہ صبح شام یہی سوچتی رہے گی کہ فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے. فلاں خراب نہیں ہے، بلکہ ہماری سوچ میں خراب ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. اس کو بھی موقع دیں، آپ اس کو بھی صحیح سمجھیں، اس کو بھی گلے لگائیں، تو وہ بھی اتنا ہی پروڈکٹیو ہے، اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا شاید وقت ختم ہو رہا ہوگا، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اور میں اس بات کا یعنی بہت ہی اچھی طرح سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اس علاقے میں جہاں پہ اس سے پہلے کچھ اس طرح کوشش ہوئی تھی یہاں پر کچھ فساد وغیرہ کرانے کی، جس پہ کہ عقل مند لوگوں نے اس پر اس کو کنٹرول کر لیا. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ جو مختلف کمیونٹیز ہیں وہ آپس میں ایک چینل آف کمیونیکیشن رکھیں. کچھ کمیٹی ایسی ہونی چاہیے جس کو کوئی بھی نام رکھیں، امن کمیٹی رکھیں یا کوئی بھائی چارہ کمیٹی رکھیں، اور وہ لوگ کبھی نہ کبھی مہینے میں ایک بار 2 مہینے ایک بار ملتے رہیں تاکہ کوئی غلط فہمیاں ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو پوچھ لیں. اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دوری کی وجہ سے آدمی سمجھتا ہے کہ ارے وہ آدمی خطرناک ہوگا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ خطرناک ہوگا، جبکہ دونوں کوئی خطرناک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس قسم کا ایک چینل بھی آپ لوگ بنائیے تاکہ یہ دوسرے لوگ ہیں جن کی روٹی اسی میں سیکھتی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اسی میں ان کا سیاسی فائدہ ہے، وہ ان لوگوں کے جو ہے چولہے بند ہو جائیں. اور جب ان کے چولہے بند ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں پورے ملک کا بھلا ہوگا. اسی پر بات ختم کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. کسی نے سچ کہا تھا کہ خواب وہ نہیں ہوتا جو انسان سوتے میں دیکھتا ہے، بلکہ خواب وہ ہوتا ہے جو انسان جاگتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے اچیو کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے. ایک خواب ہم نے بھی دیکھا ہے، امن کا، بھائی چارے کا. اسی خواب کو تقویت دینے کے لیے
یہ ضروری ہے کہ جب تک ایک کمیونٹی کو یا کچھ کمیونٹیز کو ٹارگیٹ کر کے بات کی جاتی رہے گی یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک شعر ہے، وہ میں سناتا چلوں اور پھر مفتی صاحب کو وقت دینا ہے۔ ان چل ملاتی چلموں نے افشوں نے شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ ولا اجمین علی عربین کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمانان، حاضرین گرامی، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ باوقار سیمینار ہمارے الفرقان فاؤنڈیشن کے باحوصلہ اور باہمت نوجوانوں نے منعقد کیا ہے، جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے سنجیدہ بھی ہے اور منفرد بھی ہے۔ اس کے لیے میں اپنے ان بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے فاضل مقررین نے کس قابلیت کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ ملک کے حالات کا تجزیہ کیا ہے اور اصل بیماری کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کا علاج تجویز کیا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں، برادریوں اور قوموں میں تقسیم کیا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی برتر ہے اور کوئی کمتر ہے، بلکہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ تقسیم تعارف کے لیے ہے، اونچ نیچ کی تقسیم نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قدر وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار، زیادہ نیک، زیادہ اچھا ہے۔ قدر اچھائی کی ہے، خاندان کی اور نسب کی نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم موقع پر، جس کی حیثیت ایک وصیت کی ہے، حجۃ الوداع، وہ آخری حج جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس میں فرمایا کہ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اعجمی پر اور کسی اعجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ وآدم من تراب، اور آدم کا خمیر مٹی سے اٹھا تھا۔ یہ ایک ایسا انقلابی فکر جو اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے ارشاد میں
اعلان ہوا ہے، انسانی کنبے کو انصاف ملا، ہر ایک کو اس کا حق ملا، ایسا نظام دیا کہ وہ کمزور کا پاسبان اور محافظ بن گیا۔ یہی دراصل وہ فکر ہے جس نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، اور جب بھی کوئی دوسرا فکر اور دوسری سوچ اس سے ٹکرائی ہے، اس نے فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا ہے۔ بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ آج بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، جنت کی ٹھیکیداری تو یہودی اور نصارہ کی ہے، یعنی ہم سب سے برتر ہیں، ہم جو چاہے کریں، ہماری کسی برائی کا، ہمارے کسی گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم تو پروردگار کے چہیتے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم دنیا پر حکومت کریں اور دنیا ہماری مخدوم بن کر رہے۔ آج بھی وہ اسی سوچ کو مختلف انداز میں آگے بڑھاتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، دنیا کو لڑاتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ انسانوں نے انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے غلام بنایا جاتا تھا، پیروں میں زنجیریں ڈالی جاتی تھیں، انسانوں کو بازار میں بیچا جاتا تھا، ان کے سودے ہوتے تھے، ان کے چیر پھاڑ کر انسان محفوظ ہوا کرتا تھا۔ اب شیطان نے ایسا نسخہ بتا دیا ہے کہ انسان غلام بھی بنا رہے اور اس کو اپنی محکومی اور غلامی کا احساس بھی نہ ہو۔ ہمارے ایک بہت ہی اچھے شاعر تھے، ہمارے عزیز بھی ہوا کرتے تھے، مولانا عامر عثمانی مرحوم۔ انہوں نے ایک شعر ایک زمانے میں کہا تھا، بڑا پیارا شعر ہے، کہا کرتے تھے کہ کمال علم و ہنر نے عامر بنا دیا رات کو سویرا، کمال علم و ہنر نے عامر بنا دیا رات کو سویرا، گناہ اتنا حسین کب تھا کمال علم و ہنر سے پہلے۔ آج ہمارے پیروں میں ایک ایسے نظام کی بیڑیاں ڈال دی ہیں جو کہنے کو تو آزاد